السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، آج یہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ روزے کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ایک روزے دار کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان مسائل کے سننے کے بعد آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 پر جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی روزہ یاد تھا اور جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، اب چاہے ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتر گیا یا ایک دانہ حلق سے نیچے اتر گیا، اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے بھول کر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی، چاہے اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا یا جتنا مرضی پانی پی لیا، بھول کر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لینا یا پی لینا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پر جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی روزہ یاد تھا اور جان بوجھ کر قے کی، یعنی انگلی وغیرہ حلق میں ڈالی یا جس طریقے سے بھی جان بوجھ کر قے کی، روزہ بھی یاد تھا اور منہ بھر قے آئی، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک تو روزے کا یاد ہونا اور منہ بھر قے آنا، جان بوجھ کر قے کرنے میں ان 2 صورتوں کا پایا جانا یہ ضروری ہے روزہ فاسد ہونے کے لیے۔ ایک تو روزہ یاد ہو اور دوسرا منہ بھر قے آئے۔ اگر منہ بھر قے نہیں آئی، کم آئی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بلا اختیار آ گئی تو اس سے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو بات عوام میں مشہور ہے کہ الٹی ہو جائے، قے آ جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلا اختیار اگر آ گئی اور جتنی مرضی آئی، 1 مرتبہ آئی یا 10 مرتبہ آئی، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کسی کو بخار تھا یا طبیعت وغیرہ خراب تھی، اسے خود بخود الٹی آ گئی اس وجہ سے، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور ان 2 صورتوں کا پایا جانا بھی ضروری ہے کہ ایک تو روزہ یاد ہو اور دوسرا منہ بھر قے آئے۔ نمبر 3 پر مشت زنی کرنے سے اگر منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی کسی شخص نے مشت زنی کی روزہ کی حالت میں اور اس صورت میں منی خارج ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن مشت زنی اگر کرتے وقت منی خارج نہیں ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ مشت زنی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، سخت گناہ ملتا ہے اس سے، اس لیے روزے کے علاوہ بھی یہ عمل سخت حرام ہے، اور روزے کی حالت میں یہ تو اور بھی زیادہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مشت زنی کرنے سے منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ناک یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی ناک میں دوا ڈالی یا آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آنکھ میں سرما لگائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور کان میں اختلاف ہے، جدید طب کی تحقیق سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کان کے پردے سلامت ہوں تو جو ہے دوا ڈالنے سے یا کوئی تیل وغیرہ یا پانی چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ناک یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 پر کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی دماغ کی طرف چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص وضو کر رہا تھا یا غسل کرتے وقت اس نے کلی کرنے میں مبالغہ کیا، یعنی حلق سے پانی نیچے اتر گیا، روزہ یاد تھا اور غلطی سے اس طرح ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کلی کرتے وقت غلطی سے حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت دماغ کی طرف پانی چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بات کی احتیاط کیا کریں، روزے کی حالت میں وضو اور غسل کرتے وقت جو ہے ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 6 جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے، اب چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اگر جان بوجھ کر روزے کا ہونا یاد تھا اس کے باوجود بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے اگر انزال ہو جائے، یعنی شوہر اور بیوی بوس و کنار کر رہے تھے خوش طبعی کے لیے، اور اس صورت میں اگر کسی کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ رہیں اگر یہ اندیشہ ہو کہ شہوت بھڑک جائے گی یا انزال ہو جائے گا، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نمبر 8 پر بیڑی، سگریٹ، پان، حقہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 پر حیض اور نفاس کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کسی عورت کا روزہ تھا، اسے حیض آ گیا، مینسز آ گئے، یا نفاس شروع ہو گیا، یعنی بچے کی ولادت ہوئی جس کی وجہ سے نفاس کا خون جاری ہو گیا، تو اب اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو بعض خواتین میں بات مشہور ہے کہ اگر دن کے پہلے حصے میں حیض آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر آخری حصے میں آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کسی عورت کا روزہ تھا اور افطاری سے 1 منٹ بلکہ چند لمحے پہلے بھی اگر اسے حیض آ گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ روزہ شمار نہیں ہوگا اس کا، اس روزے کی وہ بعد میں قضا ضرور کرے گی۔ حیض اور نفاس آنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 پر انہیلر کا استعمال کرنا، یعنی یہ جو انہیلر استعمال کرتے ہیں اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اس کے ذرات جو ہیں وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل بالکل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔